اجازت ہے منیب کیونکہ وکیل بھی ہیں، میں ذرا انٹرا پارٹی الیکشنز کے بارے میں ان سے پوچھ لوں. منیب، آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو الیکشن کمیشن ویسے ہی تلوار لے کر کھڑا ہے تحریک انصاف پر، اس پر وہ کہتے ہیں کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی، کوئی الیکشن کمیشن موقع لب رہا ہے، کوئی تحریک انصاف ہی موقع فراہم کر رہی ہے. یہ اس طرح کے الیکشنز کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ ذرا بہتر پروسیس کر لیتے. آپ کا میوٹ ہے منیب، میرا خیال ہے آپ کا اسکائپ میوٹ پر ہے. نہیں، ابھی بھی آپ کی آواز جی میری اب آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے برادر جی. ارے سر، بات یہ ہے کہ وہ شہر کے لوگ تو زیادہ ظالم ہوئے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے اوپر. مرنے کا شوق چلو ہوتا ہی ہے کبھی، اگر کوئی بہت زیادہ انتہائی بھی ہو، لیکن ذرا شہر کے لوگ زیادہ ظالم ہو گئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اگر ہم یہ کہہ سکیں وٹ چوائس ڈڈ دے ہیو، یہ بات میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ اینڈ ریزلٹ اہم نہیں ہوتا، پروسیس بھی بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. لیکن یہ الیکشن جس طریقے سے ہوا، یہ مجھے ڈانگ سوٹے والا زیادہ نظر آیا کہ ٹھیک ہے جی، آپ نے ایک بندہ الیکٹ کرنا ہے. یہ نہیں کہ ان اپوزڈ لوگ پہلے کہیں اور الیکٹ نہیں ہوئے، پی ایم ایل این میں ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی ایسے ہی شاید ہوتے ہوں گے، اور پینل پروسیڈنگز ایسی ہی ہوتی ہیں. لیکن یہ بات فیکٹ ہے کہ اگر آپ الیکشن ایکٹ کو دیکھیں اور الیکشن لاز کو دیکھیں تو آپ نے جو پورا پروسیس ہوتا ہے وہ بتانا ہوتا ہے الیکشن کمیشن کو کہ جی اچھا جی ہمارا اس طرح سے کنڈکٹ ہوا، ایسے ووٹنگ ہوئی، اگر ان اپوز بھی تھے تو کس طرح کی لوگوں کو کیا ووٹ ملے، کس نے کاغذات نامزدگی حاصل کیا، کیا کیا ہوا. کچھ نہ کچھ چیزیں تو فرنش کرنی ہے. بے شک پی ٹی آئی کہتی رہی کہ جی ہم نے ساری چیزیں فرنش کر دی ہے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو اس کے اوپر گورننگ اتھارٹی ہے وہ تو الیکشن کمیشن ہے. وہ مائکروسکوپ لے کر اور تلوار لے کر بیٹھی ہے نا منیب. مسئلہ یہ ہے کہ وہ مائکروسکوپ بھی لے کر بیٹھی ہے، وہ تلوار بھی لے کر بیٹھی ہے. انہیں کاٹ پیٹ کرنی ہے. اس نے پہلے بھی جو پروسیس انہوں نے کیا ہے اس کے مطابق تو ساروں کا خیال تھا کہ یار یہ اسی طرح کا ہے جس طرح نون کا ہوتا ہے یا پیپلز پارٹی کا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، دوبارہ الیکشنز کرا کے ہیں. وہ اس دفعہ کیسے جانے دیں گے؟ دیکھیے، دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو سکندر سلطان راجہ صاحب، الیکشن کمیشن کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بھی بڑی بری طریقے سے ڈیمیج ہوئی ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اب یہ جو کس نے اناؤنس کرنا ہے بیسکلی الیکشن کس کا استحقاق تھا، اس کے اوپر میرا پہلے دن سے کنسیڈرڈ اوپینین تھا کہ اگر آپ آئین کو دیکھیں تو وہ صدر کا اختیار ہے. لیکن نگران وزیر قانون نے بھی میں سمجھتا ہوں غلط یا معنی خیز قسم کی اپنے مطلب کی ان کو ایک انٹرپریٹیشن کر کے دی. الیکشن کمیشن نے خود بھی یہ کروایا. سو آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے الیکشن کمیشن کی اپنی کریڈیبلٹی بڑی وہ ان کوسچن ہے. لیکن میرے خیال میں وہ کریڈیبلٹی اب گیون ہے کہ وہ ان کوسچن رہے گی. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا پرابلم زیادہ وہ شہر کے لوگوں کا کے ظالم ہونے سے ہے کہ فیکٹ یہ ہے کہ لوگ زیادہ ظالم ہو گئے، زیادہ ظالم ہو گئے نا جی. وہ اب خود انہیں مرنے کا شوق ہے، یہ نہیں ہے. اب تو آپ کہتے ہیں نا آٹا گوندے ہل رہی کیوں ہے، وہ جو مثال بنی ہوئی ہے، تو وہ اگر ہلیں گے بھی تو اس کے اوپر بھی سوال تو اٹھے گا کہ بھئی یہ آٹا گوندتے ہوئے ہل رہے ہیں. تو اب وہ تحریک انصاف جو مرضی کر لے، میں یہ مانتا ہوں کہ وہ کوئی اتنا صاف شفاف یا ٹرانسپیرنٹ کم از کم فرام دا لکس آف اٹ مجھے نہیں لگتا. لیکن اگر کوئی مائنر ڈسکریپنسیز ہیں تو وہ شاید اتنی اوور لک بھی کی جا سکتی ہے، اوور لک کرنی چاہیے بھی ہے، کسی کی بھی ہو. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس پہ نظر سمجھ آتی ہے کہ کسی نے اسٹرانگ ویو لیا ہے، چاہے وہ کورٹس ہیں چاہے الیکشن کمیشن ہے، اور کچھ چیزوں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز ہیں جس کے اوپر ناک آؤٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. سو یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ ہی ہوگا. لیکن اجاز صاحب شہر دے لوگ جڑے ظالم زیادہ ہو گئے نے، جن کی وجہ تو تحریک انصاف زیادہ مشکل پہ گئی ہے، یہ کچھ زیادہ ظالم ہو گئے نا، یا تھوڑا جا مسئلہ کم بھی ہوگا؟ ابھی سارے یہ جو چیئرمین ہٹ گیا ہے، نیا بیرسٹر گوہر آ گئے ہیں، کوئی کم بھی ہوگا مسئلہ؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف بھائی، بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے کہا نا کہ منجی تھلے ڈانگ پھیرو، تو وہ اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیرو. تو اس کو شہباز شریف صاحب اٹک گئے تھے اس بات پہ، کافی دیر لگی ان کو سمجھنے میں کہ منجی تھلے کی پھیر دینے. تو یہاں پہ بھی آپ نے تو ڈانگ کہہ دیا، لیکن کو کبھی جھاڑو کہہ رہے تھے، کبھی کچھ کہہ رہے تھے، کبھی کچھ کہہ رہے تھے. تو حالات یہ ہیں اس وقت کہ الیکشن کمیشن کا پروسیس جو ہے نا وہ بہت ہی مشکل پروسیس ہے انٹرا پارٹی الیکشنز کا. کیونکہ آئی ہیو گون تھرو دیٹ، اٹ ٹوک می 3 months ٹو گیٹ مائی کلیئرنس فرام دیم. کبھی اتنا موٹا تو رجسٹر بھرنا پڑتا ہے، پوری کاروائی اخبارات کے اندر آیا کہ نہیں آیا، کون کھڑا ہوا کون نہیں کھڑا ہوا. بہتر یہ ہو کہ اگر الیکشن کمیشن کے لوگ جا کر ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز کی انٹرا پارٹی الیکشن میں بیٹھ کر وہاں آبزرور کے طور پر اگر دیکھ لیں الیکشن نا، تو یہ سارا معاملہ آسان ہو جائے گا. اب بلے کا نشان دینا ہے نہیں دینا ہے. الیکشن میں اس وقت رہ گئے ہیں 60 دن سے تھوڑا اوپر. تو اس وقت گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ
nobody is serious about it. اور نہ ہی اس سے کوئی نتیجہ نکلے گا جس طریقے سے ہم جا رہے ہیں. بڑی پارٹیز بھی ویسے آپ نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا, یاد ہے کہ اب اس ملک میں ایک نہیں 2 الیکشن ہوں گے. بالکل, یہ پہلا والا الیکشن کے بعد دوسرا 100% ہوگا. کتنا عرصہ دے رہے ہیں دوسرے الیکشن سے پہلے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کتنے عرصے میں رولا پہ جائے گا, میاں صاحب لڑ پائیں گے اور کوئی گل بد جائے گی؟ نہیں, وہ تو بہت جلدی ہو جائے گا کام. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل پرسوں ہم بیٹھے ہوئے تھے, انہی کی جماعت کا ایک ہمارا بہت ہی قریبی بھائی تھا, تو میرے پاس آیا ملنے کے لیے, اور بڑی امپورٹنٹ پرسنالٹی آف PMLN. تو آگے بولے اعجاز بھائی میرے پاس پتہ نہیں کیوں آتے, الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا. میں نے کہا یار میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا الیکشن ہوگا؟ اس نے کہا جی ہاں میرا تو ہوگا. میں نے کہا تو کس کے خلاف لڑ رہا ہے؟ تو وہ 30 سیکنڈ کے لیے سوچنے لگ گیا کہ میرے اوپوننٹ کون ہے. اس نے کہا اچھا جی وہ میرے تو جو اوپوننٹ ہے وہ تو ہے نہیں. میاں صاحب اس دوڑ میں اکیلے بھاگ رہے ہیں, 100 میٹر کی دوڑ ہے, میاں صاحب اکیلے بھاگ رہے ہیں. اگر حال ہی بھی پہلے نمبر پہ نہ آئے تو پھر تو بڑی زیادتی ہونی انہوں نے. تو بس پھر اس طرح تو پھر وہی آئیں گے پہلے نمبر پہ. یعنی کہ بیٹھ رہے ہیں, ٹکٹ بانٹ رہے ہیں, چیمبرز میں جا رہے ہیں, الیکشن کے بارے میں کوئی بات چیت مجھے نظر نہیں آ رہی. MQM آ رہی ہے, ملاقات کر رہی ہے, واپس جائے کہہ رہی ہے کہ پتہ نہیں ہم الائنس میں جائیں گے کہ نہیں. GDA والے پریشان ہیں کہ ہمیں بھی کہیں الائنس کے اندر نہ ویسے الائنس میں نہ ڈال دیا جائے جو کہ ایک ان نیچرل سا الائنس ہو. تو اس سارے معاملے میں میں سمجھتا ہوں, دیکھیں دیر آر کئی لوگ, میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. سر دیر از نتھنگ کالڈ این ان نیچرل الائنس. وہ یہ دیکھ رہے ہیں اعجاز صاحب, دیر از نتھنگ کالڈ این ان نیچرل الائنس. مطلب یہاں پر قاتل لیگ بھی آ گئی, یہاں پر ڈاکو بھی آ گئے, پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو بھی حکومتوں میں آ گئے, یہاں پہ جس کے ساتھ نظریاتی اختلاف تھے وہ بھی حکومتوں میں آ گئے. مطلب اس میں دیر از نتھنگ کالڈ این ان نیچرل الائنس. یہ خالی وقت کی بات ہے. سوٹ کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے, سوٹ نہیں کرتا تو ان نیچرل ہے. تو وہی بات آ گئی نا, تو ویسٹڈ انٹرسٹ آ گئے نا. اب تو نظریات ختم ہو گئے, آئیڈیالوجی ختم ہو گئی, کرسی کی لڑائی ہے سر. کرسی پارٹی کا مینیفیسٹو ختم ہو گئے. ہو جائیں گے. تو یہی مسئلہ ہے. یہ پچھلے 16 مہینے میں آج ان کو کیوں نہیں پذیرائی مل رہی جتنی جماعتیں تھیں ادھر. اور آئندہ بھی مجھے جو نظر آ رہا ہے PDM 2 نظر آ رہی ہے سامنے آتی ہوئی. مطلب ایک آدھی جماعت آگے پیچھے شاید ہو جائے. پہلے اچکزئی صاحب تھے, وہ سمجھ گئے کہ میں نے غلطی کی. کچھ اور جماعتیں بھی سمجھ گئی ہوں گی کہ ہم نے غلطی کی. تو اس قسم کے ان نیچرلی اگر آپ حکومتیں بھی بنائیں گے, PDM بھی بنائیں گے, جہاں پہ کوئی نظریات نہ ملتے ہوں, مینیفیسٹو ایک نہ ہو, ویژن ایک نہ ہو, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی ہوتا ہے کہ 22 کروڑ عوام کو آپ لا کر سڑکوں پہ بٹھا دیتے ہیں, خودکشیاں شروع ہو جاتی ہیں, مہنگائی, بے روزگاری, لا قانونیت, اور پھر دھرنے, سلیکٹر, یہ نعرے پھر لگنے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن دورانی صاحب ایک پیپر لکھ کے لائے, میں ذرا ان سے پوچھوں, وہ PDM 2